رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، اور اگر نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ کر لے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اسے پورا کرو، نیکی کرو اور سچ بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر قرض ہو اور وہ ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رنج اور غم ختم کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کی برائیوں کا کفارہ بناتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے چین اور غمزدہ آدمی کی دعا یہ ہے، ترجمہ، اے اللہ، میں صرف تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، بس تو میری ذات کو پلک بھر کے لیے میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا معاملہ سنوار دے، تو ہی معبود برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔